تو ماں نے اجازت دی، 40 دینار ماں نے گوشت پاک کی گدری میں سی دی۔ کتنے دینار؟ 40 دینار گدری میں سی دیے اور حکم دیا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ گوشت پاک جس قافلے میں شامل ہوئے وہ قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جب بغداد کی طرف جا رہا تھا، ہمدان کے قریب جب قافلہ پہنچا نا، ہمدان کے قریب جو جگہ ہے وہاں پہ جب قافلہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، سب کو لوٹ لیا۔ وہ ڈاکو جب گوشت پاک کے پاس آتے تھے کہتے تھے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب وہ تلاشی لیتے تھے تو 40 دینار ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ وہ اس وقت فرماتے تھے میرے پاس 40 دینار ہے۔ خیر یہ معاملہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچتا ہے، وہ جا کر بتاتے ہیں اپنے سردار کو قافلے میں ایک ایسا بچہ بھی ہے، نورانی وجدانی اس کا بہت ہی خوبصورت چہرہ ہے، وہ یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، لیکن ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں 40 دینار تو اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کو بلا لاؤ۔ وہ اس بات کو جب بلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہاں ہے 40 دینار؟ وہ بتاتا ہے یہ دیکھو میری ماں نے گدری میں سی کر مجھے دیے ہیں۔ تو وہ اس بات نے فرمایا تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹے سے بچے ہو، سنبھال کے رکھو تمہارے کام آ جائیں گے۔ وہ اس بات نے فرمایا نہیں میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے گھر سے رخصت کرتے وقت میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے بیٹے علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، میں تمہیں یہ وصیت کرتی ہوں، تمہیں میں یہ حکم دیتی ہوں مجھ سے وعدہ کرو، جب بھی بات کرو گے تو سچی بات ہی کرو گے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں اپنی ماں کا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار جب یہ بات سنتا ہے وہ زاروں کے تار رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک آپ ہے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں اور ایک ہم ہے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا توڑ رہے ہیں۔ کتنے سالوں سے ہم اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ہمارے دل پر تیری یہ بات چوٹ کر گئی ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار جتنے بھی اس کے ساتھی تھے سارے کے سارے غوث پاک کے قدموں میں گر کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہے شہنشاہ بغداد کی تربیت۔ اس لیے تو میں کہتا ہوتا ہوں گود وادی درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نصب لین بندہ۔ پہلا مدرسہ بچے کا، پہلا مدرسہ پہلی کلاس ماں کی گود ہے۔ ماں جو سکھا دے بچے کو، جو ماں سکھا دے، گود ماں دی درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نصب لین بندہ، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندہ۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں نے سچ بولنے کا حکم دیا۔ آج کے ماں باپ کو بھی چاہیے غوث پاک کی والدہ کی سیرت سے سبق حاصل کرے۔ ماں نے دیکھے کیسا انداز بنایا، بچے کو سمجھا رہے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک کی ماں نے سمجھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کا بڑا کردار ہوتا تھا۔ گود ماں دی درسگاہ پہلی۔ بابا فرید کی ماں کو دیکھ لے، بابا فرید نے گندے شکر کی والدہ کو دیکھ لے، روزانہ مصلے کے نیچے شکر چھپاتی تھی۔ بیٹا نماز پڑھو گے تو مصلے کے نیچے سے شکر اللہ کا فرمائے گا۔ ماں ایسی ماں ہو نا، ماں ایسی تربیت کرنے والی ہو اپنے بچوں کی، روزانہ شکر چھپاتی ہے۔ اور بابا فرید جب نماز پڑھتے ہیں بعد میں بھی وہ شکر کھاتے ہیں، شکر بڑی آپ کو پسند تھی۔ ایک دن ایسا آیا ماں پھر شکر رکھنا بھول گئی، ماں شکر رکھنا بھول گئی۔ میرے بھائیوں رب بھی رب ہے، ماں روز دعائیں کرتی ہے یا اللہ آج میرا راز پاس ہو جائے گا، آج اگر میرے بیٹے کو شکر نہ ملی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ سمجھ جائے گا روزانہ شکر کون رکھتا ہے۔ پھر بابا فرید نے جب نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا تو اللہ نے پھر شکر عطا فرما دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں گود مادی درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نصب لین بندہ، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندہ۔
ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، پہلی کلاس ہے، پہلا سبق انسان ماں کی گود میں پڑھتا ہے میرے بھائیوں۔ جس کو ماں نے اچھا سبق پڑھا دیا وہ پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جس کی ماں تقوی والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، نماز قرآن درود پڑھنے والی ہو، اس کا بیٹا بھی شہنشاہ بغداد جیسا ہوتا ہے، اس کا بیٹا پھر بابا فرید الدین گنجر شگر جیسا ہوتا ہے، اس کا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ایسی ماؤں کو بڑا ہی عظیم بیٹا عطا فرماتا ہے۔